عرب کے ریگستان میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، قصبہ نخل۔ یہ گاؤں دھوپ اور ریت کے درمیان آباد تھا، جہاں دن میں شدید گرمی اور رات میں سخت سردی رہتی تھی۔ لوگ اپنے جانوروں، اونٹ، بھیڑ، بکری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور زیادہ تر اپنی خوراک کے لیے دودھ، گوشت اور کھجور پر انحصار کرتے تھے۔ اس گاؤں میں یوسف ابن عبداللہ رہتا تھا۔ اس کی عمر صرف 16 سال تھی، لیکن مشکل حالات نے اسے بہت جلد بالغ بنا دیا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا، اور والدہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ یوسف ایک نیک دل، محنتی اور صبر والا لڑکا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا بلکہ اپنے گاؤں کے بڑوں اور بچوں کے لیے بھی مددگار رہتا تھا۔ امی، دوا پی لے۔ بیٹا یوسف، تم ہر روز اتنی محنت کرتے ہو، لیکن یہ بیماری یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ امی، فکر مت کیجیے، اللہ کریم ہے، میں کام کرتا رہوں گا، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یوسف ہر روز اپنی چھوٹی سی بھیڑ لے کر ریگستان جاتا، انہیں چراتا۔ وہ دھوپ اور ریت کے درمیان بھی صبر اور امید کے ساتھ کام کرتا۔ شام کو واپس آتا اور جو تھوڑا دودھ ملتا وہ بیچ کر دوائیاں اور کھانا خریدتا۔ وہ بہت غریب تھا، لیکن اس کا دل بہت نیک تھا۔ کبھی کسی سے زیادہ نہیں لیتا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے عزت دیتے تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا۔ یوسف ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ یوسف، چلو یہاں تھوڑا پانی پی لیتے ہیں۔ اچانک دور سے ایک عجیب آواز آئی، ایک اونٹ کی چیخ، دردناک۔ یوسف، یہ کیا آواز ہے؟ وہ آواز کی طرف بھاگا۔ ایک پرانے درخت کے نیچے ایک اونٹ پڑا ہوا تھا، بہت کمزور اور سوکھا ہوا۔ یوسف قریب گیا اور حیران رہ گیا۔ یوسف، یا اللہ، یہ تو اندھا ہے۔ اونٹ کی آنکھیں سفید تھیں، بالکل اندھی۔ وہ بہت کمزور تھا، ہلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں ہل پا رہا تھا۔ یہ اونٹ کسی کا تھا، ایک امیر تاجر کا۔ لیکن جب وہ اندھا ہو گیا تو اس تاجر نے اسے ریگستان میں چھوڑ دیا، کیونکہ اندھے اونٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کئی دن سے یہ اونٹ یہاں پڑا تھا، بھوکا، پیاسا، مرنے کے قریب۔ یوسف کے دل میں درد ہوا۔ وہ اونٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ یوسف، بیچارہ، کتنے دن سے بھوکا پیاسا ہوگا۔ تبھی اسے خیال آیا، اس کے پاس ایک چھوٹی مشک تھی جس میں تھوڑا پانی تھا۔ یوسف، یہ پانی میرے لیے اور میری بھیڑ کے لیے ہے، اگر یہ اس اونٹ کو دے دوں تو… وہ اونٹ کی طرف دیکھ کر اس کی حالت کو غور سے دیکھا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار پر رحم کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یوسف اپنی مشک کھول کر دھیرے دھیرے اونٹ کے منہ میں پانی ڈالنے لگا۔ لو، پیو، اللہ نے یہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اونٹ پانی پینے لگا، پہلے تھوڑا، پھر اور زیادہ۔ اس کی سانسیں تھوڑی نارمل ہو گئیں۔ یوسف نے اپنا سارا پانی اس اندھے اونٹ کو پلا دیا۔ اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا، لیکن اسے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اس نے ایک جانور کی جان بچا لی تھی، اور یہی تو اصل انسانیت ہے۔ شام کا وقت تھا، یوسف گھر واپس آ رہا تھا، لیکن پانی ختم ہو چکا تھا اور بھیڑ بھی تھکی ہوئی تھی۔ گھر پہنچا اور امی سے ملا۔ بیٹا، پانی لائے؟ امی، تم نے کسی کو دے دیا؟ امی، ایک اندھا اونٹ تھا، مرنے کے کنارے پر، بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اللہ راضی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں پر رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ رات کا وقت تھا، یوسف سوچ رہا تھا، کل کیا ہوگا؟ پانی کہاں سے لائے گا؟ اس نے نماز پڑھی اور دعا کی، یا اللہ، میں نے جو کیا وہ تیرے لیے کیا، اب تو ہی میری مدد کر، میری امی بیمار ہے، مجھے ہمت دے۔ اگلی صبح یوسف پھر ریگستان گیا، نیا پانی لینے کے لیے۔ جب وہ اسی جگہ پہنچا جہاں اندھا اونٹ پڑا تھا تو حیران رہ گیا۔ یہ کیا؟ اونٹ اب کھڑا تھا، ہلکا پھلکا، تھوڑا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اونٹ کے گلے میں ایک پرانی زنجیر تھی، اور اس زنجیر میں ایک چھوٹی سی تھیلی لٹکی ہوئی تھی۔ یہ تھیلی کہاں سے آئی؟ وہ قریب گیا۔ اونٹ اسے دیکھ رہا تھا، اگرچہ اندھا تھا لیکن گویا محسوس کر رہا تھا۔ یوسف نے تھیلی کھولی اور اس کا دل ٹھہر گیا۔ یا اللہ، یہ تو سونے کے سکے ہیں۔ تھیلی میں 100 سونے کے دینار تھے۔ یوسف حیران تھا، یہ سونا کہاں سے آیا؟ کیا یہ کسی کا ہے؟
کیا وہ لے سکتا ہے؟ اس کے دل میں شک ہوا، شاید ہی کسی کی امانت ہے۔ یوسف چاروں طرف دیکھتا ہے، کوئی نہیں، صرف ریگستان، خاموشی۔ لیکن یہ کسی کی چیز ہوگی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تبھی اونٹ ایک عجیب آواز نکالتا ہے، گویا کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ یوسف اونٹ کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے، کندھی آنکھیں، لیکن گویا کچھ کہہ رہی ہیں۔ کیا یہ میرے لیے ہے؟ اچانک ہوا چلتی ہے، تیز، اور ہوا میں گویا ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ تیری قربانی کا بدلہ ہے اے یوسف۔ تو نے ایک بے زبان کو پانی پلایا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے تو بس ایک جانور کو پانی پلایا تھا، اور تو نے… وہ سجود میں گر جاتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ لیکن یوسف ابھی بھی سوچ رہا تھا، شاید یہ اونٹ کسی کا تھا اور یہ سونا بھی اسی کا ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، میں گاؤں جا کر پوچھوں گا، اگر کسی نے یہ کھویا ہے تو واپس کر دوں گا۔ یوسف گاؤں کی طرف چل پڑا، راستے میں لوگوں سے پوچھتا رہا، کسی نے ایک اندھا اونٹ کھویا ہے؟ کسی کو اپنا سونا یاد ہے؟ ارے یوسف، تم پاگل ہو گئے کیا؟ کون اندھے اونٹ کو ڈھونڈتا ہے؟ اور سونا، یہ تمہارا مذاق ہے۔ یوسف مایوس ہوا، لیکن پھر بھی ڈھونڈتا رہا۔ 3 دن تک وہ ہر کسی سے پوچھتا رہا، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے۔ یہ اس کی ایمانداری کا امتحان تھا۔ وہ چاہتا تو چپکے سے سونا لے سکتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن یوسف کا ضمیر صاف تھا، وہ جانتا تھا اللہ دیکھ رہا۔ چوتھے دن یوسف ایک مسجد کے باہر بیٹھا تھا، پریشان۔ اچانک ایک بزرگ آئے، سفید داڑھی، نورانی چہرہ۔ بزرگ: کیا بات ہے بیٹا، پریشان کیوں ہو؟ یوسف: حضرت، میں ایک مشکل میں ہوں۔ یوسف پوری کہانی سناتا ہے، اندھے اونٹ کو پانی پلانا، سونے کی تھیلی ملنا، اور اب کی پریشانی۔ بزرگ: بیٹا یوسف، تمہاری پریشانی تمہاری ایمانداری کی نشانی ہے۔ یوسف: لیکن حضرت، میں کیا کروں؟ میری امی بیمار ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ اگر کسی اور کا ہے… بزرگ: بیٹا، تم نے 3 دن تک ڈھونڈا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ اب شرعی طور پر تمہارا حق ہے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم نے جو نیکی کی، ایک بے زبان کو پانی پلایا، اس کا بدلہ اللہ نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اسے جنت دی۔ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا، اللہ نے اسے جہنم میں ڈالا۔ تم نے رحم کیا، یہ تمہارا اجر ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگ: لو یہ سونا، اپنی امی کا علاج کرو، لیکن یاد رکھو یہ دولت امانت ہے، غریبوں کی مدد کرنا، نیکی کرتے رہنا۔ یوسف: جی حضرت، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یوسف گھر واپس آیا اور امی کو سونا دکھایا۔ یا اللہ، یہ کہاں سے؟ یوسف پوری کہانی سناتا ہے۔ اللہ نے تیری نیکی کا بدلہ دے دیا بیٹا، میں نے ہمیشہ کہا تھا نیک بن، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یوسف فوری طور پر امی کے لیے حکیم بلاتا اور دوائیں خریدتا ہے۔ یوسف نے اپنی امی کا علاج شروع کر دیا، بہترین حکیم، بہترین دوائیں۔ کچھ ہفتوں میں امی کی صحت بہتر ہونے لگی، امی صحت یاب ہو رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ یوسف باقی سونے سے کچھ بھیڑ بکریاں خریدتا، ایک چھوٹی سی دکان کھولتا، لیکن سب سے اہم بات، وہ اندھے اونٹ کو اپنے پاس رکھتا، اس کی دیکھ بھال کرتا۔ کچھ مہینے بعد ایک دن یوسف اونٹ کو کھانا دے رہا تھا، اچانک حیرت انگیز منظر دیکھتا ہے۔ یوسف: یا اللہ، یہ کیا؟ اونٹ کی آنکھیں جو اندھی تھیں اب دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگیں۔ راوی: یہ ایک معجزہ تھا، وہ اونٹ جو اندھا تھا اب دیکھنے لگا۔ شاید یہ یوسف کی محبت تھی، شاید یہ اللہ کی رحمت تھی۔ کچھ اور مہینے بعد اونٹ بالکل ٹھیک ہو گیا، تندرست اور مضبوط۔ ایک دن ایک تاجر یوسف کے پاس آیا۔ تاجر: یہ اونٹ کس قسم کا ہے؟ بہت خوبصورت ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں، 500 دینار دوں گا۔ یوسف: نہیں صاحب، یہ فروخت کے لیے نہیں، یہ میرا دوست ہے۔ تاجر: 1000 دینار۔ یوسف: نہیں، یہ میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تاجر حیران ہو کر چلا گیا۔ راوی: یوسف کے لیے یہ اونٹ صرف جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی تھا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ 10 سال گزر گئے۔ یوسف اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، اس کی کئی بھیڑ بکریاں تھیں،
ایک اچھی دکان تھی، لیکن وہ کبھی نہیں بھولا اس کی کامیابی کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ یوسف اب بڑا ہو چکا تھا، اچھے کپڑے پہنے، لیکن دل ابھی بھی سادہ تھا۔ وہ ہر جمعہ کو غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا، اور وہ اندھا اونٹ جو اب بوڑھا ہو چکا تھا ابھی بھی یوسف کے ساتھ تھا۔ ایک دن ایک لڑکا آیا، بالکل ویسا ہی جیسا یوسف کبھی تھا۔ صاحب، مجھے کام چاہیے، میری امی بیمار ہے۔ یوسف اسے دیکھتا ہے اور خود کو دیکھتا ہے۔ آؤ بیٹا بیٹھو، پہلے کچھ کھاؤ۔ یوسف اسے کام دیتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، ایک غریب لڑکے کی جس نے ایک اندھے اونٹ کو پانی پلایا تھا۔ یوسف اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی امی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ مسجد میں بیٹھا تھا، بچے اس کے ارد گرد جمع تھے کہانی سننے کے لیے۔ بچہ ایک، دادا جان وہ اونٹ کی کہانی سنائیں۔ یوسف، بہت پرانی بات ہے، میں ایک غریب لڑکا تھا۔ وہ پوری کہانی سناتا ہے۔ بچہ دو، دادا جان تو کیا سچ میں رحم کرنے سے اتنا بدلہ ملتا ہے؟ یوسف، بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم دل لوگوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ میں نے بس ایک جانور کو پانی پلایا، اپنی قربانی دی، اور اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے دنیا میں نظر نہ آئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ سال بعد یوسف بیمار ہو گیا اور بستر پر پڑا تھا۔ اس کی اولاد اور گاؤں کے لوگ اس کے پاس جمع تھے۔ یوسف، میری آخری وصیت سنو۔ وہ اونٹ جو اب بہت بوڑھا ہے، اسے تکلیف نہ دینا، اسے محبت سے رکھنا، کیونکہ وہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اور یاد رکھو، جانوروں پر رحم کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہی اصلی دولت ہے۔ چند دن بعد یوسف کا انتقال ہو گیا۔ راوی، یوسف چلا گیا، لیکن اس کی نیکی کی کہانی رہ گئی۔ وہ اونٹ بھی چند دن بعد فوت ہو گیا، گویا اپنے محسن کے بغیر رہنا نہیں چاہتا تھا۔ آج بھی اس گاؤں میں یوسف کی کہانی سنائی جاتی ہے کہ کیسے ایک غریب لڑکے کی نیکی نے اس کی قسمت بدل دی۔